اسٹریٹ آف ہارمز پر جو ایک کنفیوژن ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ عمان کے ساتھ ایران کا جو معاہدہ ہے اس میں کیا ممکنہ میکانزم آپ دیکھ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جو آرٹیکل 5 جس کا ابھی ذکر ہوا، میرے خیال میں وہ دونوں جانبان جو ہیں وہ مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ جو ایم او یو تھا اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس پہ کہا گیا تھا کہ ایران انشور کرے گا کہ یہ جو ہرمز ہے اس کی ٹریفک ڈسرپٹ نہ ہو۔ تو ایران نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ یہ انشور کرنے کا مطلب ہے کہ ایران کو ٹھیکیداری دے دی گئی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی، جبکہ امریکہ کی انٹرپریٹیشن تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ ایران انشور کرے گا یعنی ایران وہاں شرارت نہیں کرے گا اور ہماری ٹریفک جائے گی۔ یعنی دونوں سائیڈز نے اس کو لیگل انٹرپریٹیشن فرق کی ہے، اور کیونکہ انہوں نے فرق کی ہے اس لیے جو ہے ان کو امپلیمنٹیشن میں مسئلہ آ رہا ہے۔ دوسری بات ہے عمان کی۔ آپ کو یاد ہوگا عمان پہلے ثالثی بھی کر رہا تھا، پاکستان کی ثالثی سے پہلے عمان یہ ثالثی کر رہا تھا، کیونکہ عمان کے گلف کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن شپس ہیں اور امریکہ سے بھی ہیں اور ایران سے بھی ہیں۔ تو امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ جو ہرمز اسٹریٹ ہے اس میں جو ایرانی واٹرز ہیں ان کو ایوائڈ کر کے تو گلف آف عمان سے گزرا جائے۔ تو وہ ایک نیا میکنزم لانا چاہ رہے ہیں جس میں وہ ایران کو مارجنلائز کرنا چاہتے ہیں، جو ایران کبھی ہونے نہیں دے گا۔ ایران اور عمان پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے جب ایران نے کہا تھا کہ ہم اس پہ سروس چارجز یا ٹول لیں گے یا سروس چارجز لیں گے، تو وہ عمان سے کنسلٹیشن میں تھے کہ دونوں ممالک مل کے ایک ہی جو ہے وہ اس پہ ٹول لگائیں تاکہ وہ سٹینڈرڈائز ہو۔ تو اس میں ابھی نیگوسیشن میں کوئی پیش رفت ایس سچ نہیں ہوئی، تو امریکہ نے یہ عمان کو انکریج کیا کہ آپ گلف آف عمان کو کھول دیجئے تاکہ وہاں سے ٹریفک گزر سکے، لیکن جانا پھر بھی انہیں وہ جو بیکاز ایک ہے ٹیریٹوریل واٹرز آف ایران، پھر اس کے بعد جو ہے جو کہ انٹرنیشنل شپ وے بھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہرمز اسٹریٹ ہے جہاں پہ بیچ میں مائننگ ہوئی بھی ہے تو وہاں سے نہیں ٹریفک گزر سکتی، اور پھر انہوں نے ایک تیسرا نکالا ہے جس سے کہ ایران کے جو ہے واٹرز سے وہ باہر آ جاتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہاں پہ ٹرانزٹ مشکل ہے۔ سو ایک تو یہ ایشو ہے۔ دوسری طرف سعودی عربیہ کے لیے یہ مشکل ہو گئی، وہ پہلے بھی ایران سے کوئی زیادہ کانفیڈنٹ تو نہیں تھے، تو انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کے بجائے اپنا باب المندب میں جو ہے پائپ لائن بچھا کے وہاں سے وہ تیل نکال رہے تھے، لیکن اب جب ہوتیز کے ساتھ ان کی جنگ دوبارہ شروع ہوئی جی تو انہوں نے ہوتیز نے وہ ان کو بلاک کر دیا ہے۔ کانسیکوینٹلی سعودی عربیہ دونوں طرف سے جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، جو اس کے لیے اب بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ان کی تجارت بہت منیمل ہو گئی ہے۔ باب المندب سے پھر بھی کچھ شپس جا رہے ہیں، لیکن جو ان کی نارمل فلو تھی وہ ٹوٹلی ڈسرپٹ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایک بہت بڑے اقتصادی بحران اور ایم بی ایس کا جو ویژن 2030 تھا اس پہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ سو اس وقت سچویشن بہت گمبھیر ہے۔ میرا نہیں خیال ہم کوئی اس پہ ایک حتمی قسم کا تجزیہ دے سکتے ہیں، اور اس میں اگر جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا اور بات بھی ہو رہی ہے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہرمز کھل جائے اور اس کے لیے وہ ایران سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اور اس وقت اسرائیل کے لیے سب سے بڑی دشواری ہے کہ ان کی الیکشنز جو ہیں وہ اکتوبر میں آ رہی ہیں نیتن یاہو کی، اور یہ سیاستدان تو اپنی کرسی کے لیے ساری دنیا قربان کر دیں گے، عوام تو کیا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ یہ ادھر تخریب کاری رہے تاکہ اس کے عوام اس کو ووٹ دیں۔ اگر اس کو ووٹ نہیں ملتا
تو وہ الیکشن کے بعد سیدھا جیل جائے گا، کیونکہ وہ پھر پرائم منسٹر نہیں رہے گا، تو اس کی وہ جو امیونٹی ہوتی ہے جو ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن عائلہ صاحب ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھتی ہیں، اسرائیل کے اندر سے ہم نے یہ آوازیں اٹھتی دیکھی ہیں کہ وہ بھی اب یہ جو جنگ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلط کی گئی، فلسطین کے اندر جو ہوا، وہ اپنی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کسی حد تک۔ دیکھیے اسرائیل کے اندر سے بہت سی آوازیں نکلیں گی کیونکہ ابھی الیکشنز ہیں، اور الیکشنز میں جو ہے اپوزیشن کا ایک اور ایجنڈا ہوتا ہے اور رولنگ گورنمنٹ کا۔ آپ ماشاءاللہ ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہر پارٹی کی ایک الگ جو ہے وہ کہانی ہوتی ہے، سو وہ آوازیں نکل رہی ہیں۔ یو شوڈنٹ ٹیک اٹ سیریسلی، واٹ از امپورٹنٹ از واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو، کیونکہ اب نیتن یاہو کا جو اپوننٹ ہے جو زیادہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از اے رنرز اپ، امید ان کو ہے، ان لوگوں کو ہے کہ وہ شاید جیت جائے، تو وہ آئی ڈی ایف کا فارمر جنرل ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آئی ڈی ایف کا فارمر جنرل اگر آتا ہے تو وہ کس محبت سے غزہ میں کام کرے گا یا ایران کے ساتھ کام کرے گا۔ تو اس وقت جو ہے آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو میک اینی پریڈکشنز اباؤٹ اٹ۔ ٹھیک، انس ملک آپ کہیے گا، پاکستان، قطر اور عمان جس طرح سے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، کوششیں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں، یہ کس حد تک مؤثر رہا ہے اس ساری صورتحال میں جو ابھی تک ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان کا جو رول ہے وہ ایک سینٹر رول ہے اس پورے پروسیس میں، لیکن پاکستان اپنے رول کو سینٹر کے طور پہ دکھانا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک کنونشنل میڈیٹر نہیں رہا ہے۔ پاکستان کے لیے معاملہ پرائڈ کا نہیں ہے بلکہ ریجنل سٹیبلٹی کا ہے۔ اس نے کوئی ایز اے کنٹری ایز میڈیٹرز کوئی تاج نہیں پہنا۔ کنونشنل میڈیٹرز خطے کے اور ممالک رہے ہیں، سعودی عرب ہیز بین اے کنونشنل میڈیٹر، قطر ہیز بین اے کنونشنل میڈیٹر، چائنا ہیز بین اے کنونشنل میڈیٹر، سوئٹزرلینڈ ہیز بین اے کنونشنل میڈیٹر، پاکستان ہیز ناٹ بین اے کنونشنل میڈیٹر۔ اور اسی وجہ سے پاکستان کا فوکس سبسٹنس کے اوپر ہے، نہ کہ ہیڈ لائنس ڈپلومیسی کے اوپر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی ذرائع یا پاکستانی سورسز کی جانب سے کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دو فریقین کے درمیان بات چیت ہے، ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم میڈیٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم چپ رہیں۔ اگر ہم یہ دیکھے گئے کہ ہم لیک کر رہے ہیں، کہ ہماری طرف سے کوئی بات آ رہی ہے، تو دونوں فریقین جو ہیں ان کا اعتبار ہم پہ ختم ہو جائے گا۔ اور دونوں فریقین کو پتہ ہے کہ پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے اور پاکستان ہی ان کا بھروسہ ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری یہ کہ جب سے ایسکیلیشن شروع ہوئی ہے 4 جولائی سے، پچھلے ماہ سے، تب سے لے کے اب تک پاکستان نے بیک چینلز کے تھرو بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عمان میں جو پہلا دورہ ہوا اب سید عباس اراغچی کا جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں 11 جولائی کو، میں اس وقت ایران میں موجود تھا، میں اپنے ادارے کی طرف سے کور کرنے گیا تھا فیونرل اور کی جو تینوں شہروں کے اندر، تو اس میٹنگ کو بھی بڑا سینٹر کرنے میں پاکستانی میڈیٹرز کا کردار تھا۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے 2 بیان جاری کیے گئے کہ 24 گھنٹے سے کم ٹائم فریم کے اندر ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بات چیت ہوئی۔ 24 گھنٹے سے کم کے عرصے میں 2 بار بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد ان کی وزیر خارجہ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بات چیت ہوئی، جس میں اسحاق ڈار نے ان کو انوائٹ بھی کیا۔ اب اگر میں آپ سے بات کروں، گزشتہ ہفتے پہلی مرتبہ ہم نے سنا تھا اس پورے پروسیس میں، پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی بریفنگ میں بتایا تھا، طاہر حسین اندرابی نے، کہ اسٹریٹ آف ہارموز اور ڈی ایسکیلیشن دونوں کے اوپر علیحدہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اور وہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس کو کنفرم کیا۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک فریم ورک کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دیا جائے۔ اس کے جس طرح سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ 2 الگ واٹر ویز ہیں، ایران کی ٹریفک ایران کے ذریعے ایرانی واٹر ویز کے تھرو ٹریفک آئے اور عمانی واٹر ویز کے تھرو چلا جائے۔ 60 روز تک کوئی ٹول نہیں ہوگا، اور اس کے بعد فوکس کیا ہے؟ فوکس یہ ہے کہ 17 اگست سے پہلے ان دونوں فریقین کو دوبارہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر لایا جائے، تاکہ اسلام آباد MOU کے انڈر جو 60 روز کا جو ٹائم پیریڈ ڈیفائن کیا گیا تھا اس کو ایکسٹینڈ کر کے ڈیل کی طرف جایا جائے۔ اور میرے خیال سے مجھے حیرانگی نہیں ہوگی، جیسے ایئر مارشل صاحب نے بتایا، کہ اس ہفتے کے آخر تک
جیسے وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ کو انوائٹ بھی کیا تھا. پرسوں آ رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ, ابھی تک ان کا دورہ کنفرم نہیں ہے, جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں پرسوں کی بات کنفرم نہیں ہے, لیکن اس ہفتے کے آخر تک میں ضرور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایرانی دورہ بھی اسی ثالثی کے تناظر میں اسی میں بالکل اسی ثالثی کے تناظر میں اسی سے اسٹرکٹلی اسی سے جڑا ہوا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بارہا سے پاکستان بہت کوشش ہے, ایران اس بات کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان واحد اور مین میڈیٹر اور واحد ثالث ہے اس پورے پروسیس کا, تو پاکستان اپنے رول کو بڑا کوششلی گارڈ کر کے چل رہا ہے. ٹھیک.